بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو مکروہات نماز جماعت۔ پہلے مرحلے میں دوبارہ مکروہ کی جانب توجہ دلائیں کہ مکروہ کے معنی ہیں وہ کام کہ اگر اسے انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ توضیح المسائل میں اور خصوصاً عبادات کے موضوع میں مکروہ کے خاص معنی اور ہیں، اور وہ ہیں کم ثواب کے۔ ایک معنی وہ ہیں کہ جو پہلے بیان کیے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب بھی عبادت کا یا نماز کا موضوع اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کام مکروہ ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس سے ثواب کم ہوتا ہے۔ یعنی دو عبادتوں کے درمیان اگر لکھا ہو کہ یہ کام مکروہ ہے تو یہاں پر مراد ہے کہ ثواب کم ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں جس مسئلے کو بیان کریں اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مکروہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کی نماز مکمل ہو وہ اقتدا کرے اس امام جماعت کی کہ جن کی نماز قصر ہے۔ یہاں پر مکروہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو کہ ایسے امام جماعت کی اقتدا کریں کہ جن کی نماز مکمل ہے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ آپ کے لیے بہتر تھا کہ آپ ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں جن کی نماز جماعت مکمل ہے، اور مکروہ ہے ایسے امام جماعت کی اقتدا میں نماز پڑھنا کہ جن کی نماز قصر ہے، کیونکہ آپ کی نماز مکمل ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ہی جماعت ہو رہی ہو اس امام جماعت کی اقتدا میں کہ جن کی نماز قصر ہے تو آپ ان کی جماعت چھوڑ کر فرادہ کی نیت سے الگ نماز پڑھیں۔ تو یہاں پر کہا جائے گا کہ فرادہ نماز سے بلا شک ہے وہ جماعت کہ جس کے امام جماعت کی نماز قصر ہو۔ بس یہاں پر مکروہ کے معنی ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے، یعنی دو جماعتیں ہو رہی ہیں، ایک جماعت ایسے فرد کے پیچھے ممکن ہے کہ جن کی نماز مکمل ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جن کی نماز مکمل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی نماز قصر ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ نماز پڑھے کسی ایسے امام جماعت کی اقتدا میں کہ جن کی نماز مکمل ہو۔ بس اس مسئلے کو دوبارہ بیان کریں کہ جس کی نماز قصر ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھے کہ جس کی نماز قصر ہے، اور جس کی نماز مکمل ہو وہ ایسے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھے کہ جس کی نماز مکمل ہو۔ اور اگر اس کے برخلاف نماز پڑھی جائے تو کہا جائے گا مکروہ ہے، یعنی ثواب میں کمی ہے۔ البتہ بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں فرادہ بہتر ہے، جیسے کہ آیت اللہ العظمیٰ زنجانی۔ مکروہ ہے کہ جب پہلی صف میں جگہ ہو اور اس جگہ پہ انسان نماز نہ پڑھے اور ایک دوسری صف میں کھڑا ہو جائے اور تنہا ہو۔ فرض کریں ہم آئے اور نماز ہو رہی تھی اور پہلی صف میں کچھ جگہ تھی، ہم اس جگہ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ تنہا کھڑے ہو گئے دوسری صف میں، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ بس یہاں پر بہتر کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں پہلی صف کو مکمل کیا جائے، اور اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کا امکان نہیں ہے تو اگر ہم دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو یہ عمل مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے والے شخص کے لیے کہ وہ ذکر اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ امام جماعت تک پہنچے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے قد قامت الصلاۃ کہنے کے بعد بھی کوئی نافلہ میں مصروف رہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نافلہ شروع کی اور آپ کو علم تھا کہ یہ میری نافلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اقامت ہو چکی ہو، یعنی آپ کو علم تھا کہ یہ نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی، یہ مکمل ہوگی کب کہ جب اقامت ہو جائے گی، حتیٰ قد قامت الصلاۃ بھی ہو جائے گی۔ فرض کریں کسی نے نافلہ شروع کر دی اقامت شروع ہونے کے فوراً بعد، تو یہاں پر اجمالاً علم ہے ہر شخص کو
کہ جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا اس وقت تک میری نماز مکمل نہیں ہوگی، تو قد قامت الصلاۃ تک نماز کو یعنی نماز نافلہ کو پڑھنا یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جب قد قامت الصلاۃ کہہ دی جائے، چاہے فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں اور چاہے جماعت سے، البتہ جماعت میں کراہت زیادہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے بعد کوئی بات کی جائے، البتہ ایسی بات کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، یا اپنے ساتھی کو بتانا ہے کہ میں جا رہا ہوں کسی کام سے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت کوئی بات کرنا قد قامت الصلاۃ کے بعد یہ عمل مکروہ ہے۔ امام جماعت کے لیے مکروہ ہے کہ وہ دعا فقط اپنے لیے کریں، یعنی اگر وہ دعا کر رہے ہیں تو مکروہ ہے کہ وہ فقط اپنے لیے دعا کریں، بلکہ دعا میں دیگر افراد کو بھی شامل کریں۔ ہاں، اگر کوئی دعا ایسی ہے کہ جو قرآن کی ہے یا روایات میں ہے اور وہاں پر فقط ایک فرد کے لیے دعا ہے، یعنی دعا کرنے والے کے لیے، تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زبان میں دعا کریں، مثال کے طور پہ قنوت میں، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ ہم دوسروں کو بھی دعا میں شامل کریں۔ یہ تھے مختصر سے احکام جماعت کے مکروہات کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔